الحمد لله الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه قال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ہزار بار بشویم دہنے با مشک و گلاب انوز نام تو گفتانے کمال بے ادبیست خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. اللہ رب العالمین کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا کے بعد شہنشاہ دو سرا رحمت للعالمین کی بارگاہ کے اندر ہزاروں اور کروڑوں درود ہوں جن کو رب ذوالجلال نے تمام کائنات کے لیے
سراج منیر بنا کر بھیجا۔ حضرات گرامی، آج میں تمام حضرات کا داعی ہوں، یعنی بلانے والا ہوں، لیکن برخوردار نے اچانک ہی اعلان کر دیا ہے، حالانکہ یہ کوئی پروگرام نہیں تھا، کیونکہ اتنی بڑے علماء دین یہاں پر تشریف فرما ہیں، یہاں پر میرا بولنا مناسب نہیں تھا، لیکن بچوں نے مائک دے دیا ہے، چند منٹ کے لیے عرض کروں گا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اس میرے بیان کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائیں، آمین آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، اللہ کریم اپنی پیاری کلام کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کے سب اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میرا ذکر کرو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہم بھی ذکر کر رہے ہیں، اس کا ذکر رب ذوالجلال کا ذکر اور رب کے پیارے محبوب کا ذکر۔ ہاں، تو اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ دوسرا جملہ فرمایا وَاشْكُرُوا لِي، میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور کفران نعمت نہیں کیا کرو۔ یہ تھا آیہ کریمہ کا ترجمہ۔ تو حضرات گرامی، اللہ کا ذکر، اللہ کے پیارے حبیب کا ذکر، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ہی ذکر ہیں۔ اللہ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کا ذکر کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کا یہ میلاد مبارک منا رہے ہیں۔ ہم نے تمام دوستوں کو، تمام بھائیوں کو کہا کہ آؤ ہم سب مل کر اپنے پیارے محبوب کا آج میلاد مبارک منا لیں۔ ہاں، یہ وہ میلاد مبارک ہے جس کو رب ذوالجلال نے اپنی پیاری کلام کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی دو کیے، ان دو جلسوں میں ایک جلسہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا تھا، اور دوسرا جلسہ جو ہے وہ اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب کی رسالت کا کیا۔ یہ دو جلسے پہلے ہو چکے ہیں۔ ایک وہ جلسہ اللہ کریم نے ہر ایک کو، تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، اور وہ جلسہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اور اس میں تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے صرف اتنی فرمایا الستو بربکم، اور اس کے بعد تمام لوگوں نے کہا قالوا بلا، جلسہ ختم۔ صرف اتنی دیر کے لیے جلسہ ہوا اور اس کے بعد جلسہ ختم۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب شہنشاہ دوسرا رحمت للعالمین کا جب جلسہ کیا، اور اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب کو تمام کائنات کے لیے سراج منیر بنا کر بھیجنا چاہا، تو تمام انبیاء علیہ السلام کو اکٹھا کر دیا، پاکیزہ لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اس میں پھر کوئی عام آدمی نہیں تھے، عام انسان نہیں تھے، وہ تھے جن کو رب ذوالجلال نے رسالت پر فائز فرمایا،
جن کو لوگوں نے نبوت پر فائز فرمایا ان سب کو اکٹھا کیا، فرمایا کہ آ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام انبیاء علیہ السلام کے اندر یہ اعلان فرما دیا، یہ وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تمام انبیاء علیہ السلام سے، تمام مرسلین سے یہ وعدہ لیا کہ وہ کملی والا جب آئے گا تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، ان کی امداد بھی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کے ساتھ آپ نے ان کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی امداد بھی کرنی ہے۔ یہ اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب کی پہلے سب سے پہلے میلاد مبارک منا دیا۔ تو اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ میں کچھ زیادہ بیان کروں، صرف تھوڑا سا عرض کر کے پھر اپنا بیان ختم کرتا ہوں، کیونکہ ٹائم کافی ہو جاتا ہے اور علماء دین تشریف فرما ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ فَاذْكُرُونِي، ہم نے ذکر کیا، اللہ کریم کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کا ذکر کیا، اور اس کے بعد ہمارا یہ ذکر اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر پہنچا، اس طرح پہنچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ آرام دنیا کے اندر چکر لگاتے ہیں، اور جب ایسی مجلس ان کو مل جاتی ہے، ایسی جب پاکیزہ مجلس مل جاتی ہے جس میں اللہ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کا ذکر ہو رہا ہو، تو وہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، حلمو حلمو یا ملائکہ، ہمارے بھائیوں دوستوں آ جاؤ، جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ ہمیں مقصد مل گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگوں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت دیہا قلبی کی صورت میں دو جہاں کے تاجدار شہنشاہ دو سرا رحمت للعالمین کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے۔ ہاں، یہ بھی عرض کرتا جاؤں، بہت پیارا واقعہ ہے۔ حضور شہنشاہ دو سرا رحمت للعالمین کے ایک پیارے صحابی ہیں جن کا اسم گرامی ہے حضرت دیہا، اور قلبی کنیت ہے ان کی، قلبی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد اللہ کریم کے پیارے محبوب تاجدار دو سرا رحمت للعالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم سب کے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہمیں روزہ کس طرح رکھنا چاہیے، ہمیں نماز کس طرح پڑھنا چاہیے، ہمیں خیرات کس طرح کرنا چاہیے، سارے سوالات کرتے ہیں۔ تو باہر تمام صحابہ کرام، تمام دیوان مستانہ اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر حضرت دیہا یہ سوالات کیا کرتے تھے، اور تمام صحابہ کرام اللہ کریم کے پیارے حبیب سے فیض یاب ہوا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ ہو گیا، حضرت دیہا نہیں پہنچے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ اے جبریل، جاؤ میرے پیارے محبوب شہنشاہ دو سرا رحمت للعالمین کا غلام نہیں پہنچا، اب تم دیہا بن کر اللہ کریم کے پیارے حبیب کی بارگاہ کے اندر جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت دیہا قلبی کی صورت میں حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں۔ جس طرح حضرت دیہا آیا کرتے تھے اسی طرح آ کر تمام صحابہ کرام سے جس طرح ملاقات کرتے تھے، جس طرح معانقہ کرتے تھے، جس طرح مصاحبہ کرتے تھے، آج حضرت جبریل علیہ السلام اسی طرح معانقہ بھی کر رہے ہیں، مصافحہ بھی کر رہے ہیں، اور لباس بھی اسی طرح پہنا ہوا ہے، پگڑی بھی اسی طرح پہنی ہوئی ہے، کرتا بھی اسی طرح پہنا ہوا ہے، تاکہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ دیہا ہے یا جبرائیل ہے۔ سبحان اللہ۔ آتے ہیں اور آ کر سب کو ملتے ہیں، اور اللہ کریم کے پیارے حبیب شہنشاہ دو سرا رحمت للعالمین کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، عرض کرتے ہیں
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز کس طرح پڑھنی چاہیے، ہمیں روزہ کس طرح رکھنا چاہیے، ہمیں خیرات کس طرح کرنے چاہیے، ہمارے والدین کا حق کیا ہے، اسی طرح مسئلے پوچھتے ہیں جس طرح حضرت دہیا پوچھتے تھے۔ اور اس کے بعد تمام صحابہ کرام سے پھر ملتے ہیں، اجازت چاہتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ جب واپس جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب ہم سب کے آقا و مولا فرماتے ہیں، اے میرے پیارے غلاموں، یہ کون تھا؟ یہ جو ابھی تمہارے ساتھ مسافہ کر رہا تھا، تمہیں مل رہا تھا اور تمہارے اندر بیٹھا ہوا تھا، یہ کون تھا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کریم کے پیارے حبیب جب فرماتے ہیں، غلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے آقا و مولا، ہم آپ پر قربان ہوں، یہ تو دیا تھے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم سب کے آقا و مولا فرماتے ہیں، یہ دیہا نہیں تھے، آج اللہ کریم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہوا ہے، حضرت جبریل امین آج حضرت دیہا کلبی کی صورت میں آئے ہیں، تمہارے ساتھ بیٹھے ہیں، تمہارے ساتھ مصافحہ کیا ہے، تمہارے ساتھ معانقہ کیا ہے، تمہاری دل جوئی کی ہے اور تمہارے ساتھ ہاتھ ملا کر واپس چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا تھا؟ اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب کے غلاموں پر اتنی بڑا فائز فرمایا، اس لیے فرمایا وہ ذکر کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی بارگاہ کے اندر درود و سلام پیش کیا کرتے تھے۔ ٹائم کافی ہو چکا ہے، دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ سے ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، اب میں دعوت کتاب پیش کرتا ہوں۔ مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اقبال ازہری صاحب کی خدمت میں کہ وہ اپنے نورانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں، اور ان کے فوراً بعد انشاءاللہ العزیز شہباز خطابت مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب شاکر خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا محمد اقبال ازہری صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حضرات مل کر دوبارہ درود پاک پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کے تمام رسولوں کے سردار، انبیاء کرام کے امام، ساری کائنات کے مالک و مختار، سرور کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد شریف کی یہ محفل ہے۔ اس میلاد شریف کے انعقاد پر میں واجب الاحترام حضرت قبلہ
علامہ مولانا محمد عبد الواحد سعیدی دامت برکاتہ العالیہ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور ان کے تمام صاحبزادگان کو کہ جنہیں اللہ نے اپنے گھر میں اپنے نبی کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ نے اشتہارات اور دعوت ناموں میں دیکھا ہوگا کہ آج کی اس محفل میلاد میں فیصل آباد سے تشریف لائے ہوئے ہمارے عظیم مہمان، عظیم خطیب، مناظر اعظم حضرت مولانا غلام مصطفیٰ شاکر صاحب کا خطاب ہے۔ میں چند روز پہلے میلاد کمیٹی کی دعوت پر جلال پور پیر والا حاضر ہوا تھا، تو وہاں اشتہار اور دعوت نامے پر نظر پڑی، اور میلاد کمیٹی کے صدر محترم خواجہ حضور بخش صاحب قبلہ نے فرمایا کہ بھائی عبد الواحد صاحب نے بہاولپور میں مکان لے لیا، رہائش منتقل کر لی، اور ان کے ہاں میلاد ہے۔ تو جب حضرت صاحب کا نام آیا اور شاکر صاحب کے خطاب کی بات آئی تو میں نے اس دن سے نیت کر لی تھی کہ میں سننے جاؤں گا۔ تو یہ یہاں آ کے پتہ چلا کہ جو سننے آئے اسے کہتے ہیں تم بھی سناؤ۔ تو یقین فرمائیے کوئی تقریر کا پروگرام نہیں، نہ کوئی ارادہ ہے، اور نہ ہی آپ پریشان ہوں، نہ میں تقریر کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو سننے آیا ہوں حضرت شاکر صاحب کا خطاب، ورنہ اس سٹیج پر بھی اور سٹیج کے سامنے بھی جید علماء کرام تشریف فرمائے، عالم اسلام کے نامور عالم دین، مفسر قرآن، شیخ الحدیث، استاد العلماء مولانا حافظ فیض احمد اویسی صاحب، دعا کیجیے اللہ ان کا سایہ ہما پایا ہم پر قائم رکھے۔ ان کے لخت جگر نور نظر صاحبزادہ محمد ریاض احمد اویسی بیٹھے ہیں، اور پھر ہمارے بہاولپور کی علمی شخصیت حضرت قبلہ مولانا مفتی مختار احمد غوثوی صاحب سب سے آخر میں بیٹھ کر ہماری پشت بنائی فرما رہے ہیں۔ اسی طرح جلال پور کے ممتاز عالم دین اور مدرسہ فیضان رسول کے محتمم حضرت علامہ محفوظ احمد ہاشمی صاحب بھی اسٹیج پر جلوہ گر ہیں، بہت سے علماء تشریف فرما ہیں، اور ہم سب شاکر صاحب کی تقریر سننے آئے ہیں۔ اس لیے میں حضرت صاحبزادہ خواجہ زہیر احمد سعیدی صاحب سے عرض کروں گا کہ آپ نے ٹیلی فون پر جو مجھ سے وعدہ کیا تھا تو وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ وعدہ یہ تھا کہ انشاءاللہ 10:15 بجے جناب شاکر صاحب کا خطاب شروع ہو جائے گا، لیکن میرا خیال ہے 11:15 ہونے والے، تو 1 گھنٹہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ بہرحال اب میری خواہش یہ ہے کہ شاکر صاحب کو لایا جائے، ان کا خطاب کرایا جائے، ان کے سٹیج پر آنے تک آپ اتنا بات سن لیجئے کہ نبی پاک کا ذکر پاک ایسا عظیم ذکر ہے کہ جس سے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کو روحانی غذا ملتی ہے، تقویت ملتی ہے۔ تو میں بہت خوش ہوں کہ الحمدللہ حضرت نے جو ہی مکان بہاولپور میں لیا تو سب سے پہلے اپنے پیارے نبی کا ذکر پاک کرایا۔ اللہ اس ذکر پاک کی برکت سے ان کے تمام نیک عزائم کو پورا فرمائے۔ اور یہ بھی آپ کو شاید علم بعض دوستوں کو نہ ہو کہ حضرت اپنا علم و فضل جو ہیں یہ لندن میں بکھیرتے ہیں۔ آپ دراصل لندن کے خطیب ہیں، یہ تو آئے ہوئے چند دن کے لیے اپنے گھر میں، تو ہمیں زیارت بھی کرائی اور خطاب بھی سنایا۔ تو دیار غیر میں یہ اسلام کی تبلیغ فرماتے ہیں، تو یہاں تشریف لائے ہیں۔ آئیے پیارے نبی علیہ السلام کے ذکر پاک کے سلسلہ میں ایک بات سن لیجئے کہ ہم جو سرکار کا نام چومتے ہیں، یا رسول اللہ کا مقدس نعرہ لگاتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا درود پڑھتے ہیں، سرکار کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، غیب دان مانتے ہیں، مختار کل مانتے ہیں، جنازے کے بعد دعا مانگتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، حضور اول بھی ہیں، حضور آخر بھی ہیں۔ اب دیکھیے جو اسٹیج کے سامنے اول بیٹھا ہے بچہ،
یہ آخر نہیں ہو سکتا کیونکہ بیٹھا اول ہے، اور جو سب سے پیچھے بیٹھے ہیں قبلہ مفتی صاحب وہ اول نہیں ہو سکتے، وہ آخر ہیں۔ یا تو وہ اٹھ کر آگے تشریف لائیں پھر وہ اول بنیں گے، یا بچہ پیچھے چلا جائے یہ آخر بنے گا۔ یہ اول ہیں وہ آخر ہیں کیونکہ ترتیب ایسی ہے بیٹھنے کی، لیکن کائنات میں ایک ہی ذات رب نے ایسی بنائی ہے جس کو اول بھی بنا دیا آخر بھی بنا دیا، اور وہ صرف ہمارے پیارے نبی کی ذات ہے کہ سرکار اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ اب پتہ یہ کرنا ہے کہ دونوں صفتیں حضور میں کیسے آ گئی کہ آپ اول بھی ہوئے آخر بھی ہوئے۔ تو آئیے اس کا جواب میں کسی مفتی سے، کسی عالم سے، کسی پروفیسر سے، کسی لیکچرار سے، کسی مفکر سے، کسی محدث اور مفسر سے نہیں پوچھتا، اس کا جواب اس زبان مبارک نے دیا ہے جس زبان پر خود خدا بولتا ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ ہم سب کے آقا و مولا کی زبان اقدس وہ ہے کہ جس پر خدا بولتا ہے۔ اللہ زبان سے پاک ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میری گفتار سننی ہے تو مدینے والے کی گفتار سن لو، اس کا بولنا میرا بولنا ہے تیری آواز آواز خدا ہے تیری آواز آواز خدا اور خاموشی تیری راز خدا۔ سرکار کا بولنا رب کا بولنا ہے۔ یہ عمر میں مجھ سے کچھ چھوٹے علماء بیٹھے ہیں لیکن علم میں یہ سمندر ہے، میں ان کے برابر قطرے کے برابر بھی نہیں ان کے سامنے۔ ان علماء سے پوچھئے کہ ہر شخص جب نماز پڑھ رہا ہو تو نماز کے دوران وہ امی کو سلام نہیں کر سکتا، ابو کو سلام نہیں کر سکتا، بادشاہ کو سلام نہیں کر سکتا، شہنشاہ کو سلام نہیں کر سکتا، اور اگر کرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ کیوں ٹوٹ جائے گی؟ فقہ کا مسئلہ ہے کلام البشر مفسد للصلاۃ۔ جب کسی انسان سے گفتگو کی جائے، بشر سے بات کی جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن قربان جاؤں میلاد والے آقا تیری شان پر کہ اگر ابو کو سلام کرو نماز ٹوٹ جائے گی، امی کو سلام کا جواب دو نماز ٹوٹ جائے گی، بادشاہ کو سلام کا جواب دو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن جب تک نبی کو سلام عرض کرو گے نہیں نماز ہوگی نہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سرکار کی آمد۔ اب یہ 2-4 منٹ ذرا میری طرف دیکھ لیجیے آپ، تاکہ میں آپ کی زیارت بھی کرتا رہوں۔ تلے منہ نہ کرے جکا منجا کرے سی پکا وہاں بھی ہو سی وہیں کن وڈا مندہ کہنی اچھا منہ کر بہت رہا۔ اچھا اب سنو ذرا توجہ سے دیکھیے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ابو آ گئے اور ابو نے کہہ دیا بیٹا السلام علیکم، اور نماز کے دوران بیٹے نے کہا وعلیکم السلام، تو نماز یہ تو کاوڑے بیٹے دوسرا بولو۔ اگر نماز کے دوران امی آ گئی، انہوں نے کہا بیٹا السلام علیکم، آپ نے کہا امی وعلیکم السلام، تو نماز کیوں کہ بشر کے ساتھ گفتگو کی جائے تو نماز۔ اب اس قانون سے پتہ چلا اگر ہمارے پیارے رسول علیہ السلام بعض پاگل لوگوں کے عقیدے کے مطابق اگر صرف بشر ہوتے تو حضور کے ساتھ سلام کرنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی، لیکن نہیں، حضور ہماری ہدایت کے لیے اس دنیا میں لباس بشری میں تشریف لائے۔ حقیقتاً ساری کائنات بعد میں بنی ہے، میلاد والے کا نور سب سے پہلے بنایا گیا، تو حضور ظاہری طور پر لباس بشری میں ہیں اور حقیقتاً آپ نور اول ہیں۔ رب نے ساری کائنات بعد میں بنائی، مدینے والے کا نور سب سے پہلے بنایا۔ اگر صرف بشر ہوتے تو ہم سے بات کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی، لیکن یہاں کیا صورتحال ہے ادھر دیکھیے۔ ایک آدمی پڑھ رہے نماز، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہہ لی، سبحانک اللہم، ثنا بھی پڑھ لی،
الحمد شریف فاتحہ بھی پڑھ لی، 7 سورت بھی ملا لی، پھر رکوع میں چلا گیا. کتنی بڑی عاجزی ہے کہ بندہ جھک کر عبادت کر رہا ہے. سبحان ربی العظیم، واہ میرے رب تو بہت بڑا ہے، پاک ہے. پھر اس کے بعد سجدے میں چلا گیا. انسان کی عاجزی کی سب سے بڑی دلیل کہ بارگاہ رب العزت اس نے اپنا ماتھا اور اپنا ناک رکھا ہوا ہے اور سبحان ربی اللہ کہہ رہا ہے. لیکن اب اس انتہائی عاجزی کے بعد بندہ یہ کہے کہ اللہ سے ہم میں کو چھٹی، اللہ اکبری کی تیم تیری بڑی بیان کی تیم، ثنا تیری کی تیم، حمد پڑھی ہم، سورت ملی ہم، رکوع کی تیم، ہن سجدے ڈٹھا پیا ہن تمہیں کوئی اجازت رہی السلام علیکم. اللہ فرمایا بندے دا پوتر بن اتھا میں سیدھا، جب تک میرے نبی تے سلام نہ پڑھ سے نماز قبول نہ کرے. یہ جڑے نہیں بولے دے کہیں بے رشتہ دار ہے کہ سیدھا ہو جا. وہ تو نے میری تسبیح پڑھ لی ہے، ثنا بھی کر لی ہے، سورت بھی پڑھ لی ہے، قرآن بھی پڑھ لیا ہے، سجدے میں چلا گیا ہے، رکوع کر لیا ہے، لیکن نماز قبول نہیں کروں گا جب تک سیدھا بیٹھ کر السلام علیکہ ایھا النبی نہیں پڑھے گا. پتہ چلا جب تک نبی پر سلام نہ پڑھا جائے نماز ہوتی نہیں ہے، اور بندے کو سلام کیا جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نبی کو سلام کیا جائے نماز مکمل ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو وہ آقا جن کی زبان پر خدا بولتا ہے اور جن کے ساتھ بات کی جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، اسی آقا سے پوچھا گیا حضور آپ اول کیسے ہیں آخر کیسے. بس یہ بات ختم ہو رہی ہے اور آپ کی پریشانی بھی ختم ہو رہی ہے، کیونکہ میں سب سے زیادہ اس بات کا حریص ہوں کہ شاکر صاحب جلدی تشریف لائیں. الحمدللہ اللہ نے ان کو علم کی بڑی دولت دی ہے. اتنی چھوٹی عمر میں اتنے بڑے عالم بہت کم ہوتے ہیں ملک میں. تو یہ شاکر صاحب پاکستان کے بہت بڑے مناظر علامہ پروفیسر سعید احمد اسد صاحب کے عزیز ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے داماد ہیں، انہی کے شاگرد ہیں. اور ماشاءاللہ جس طرح مناظرہ ان کا دنیا میں مشہور ہے تو حضرت اسد صاحب کی تربیت سے شاکر صاحب بھی عظیم مناظر ہیں اور بہت اچھی تقریر کرتے ہیں. میں ان کا خطاب سننے آیا ہوں، اس لیے آپ ذرا غور سے بیٹھیں کہ میرے آقا سے پوچھا گیا حضور آپ اول کیسے ہیں آخر کیسے ہیں. سجے کبھی نے لکھا ہے میں چیزیں مخالفہ ادھے منہ کرو تو سجے کبھی دے دے لوگ تارا سر منواتے بسترا چواتے ٹوڑے نلوا دے. میں آدھا گنجے سر کنوں بچو بسترے دے بوجھ کنوں بچو. اب توجہ نہ سنو، میرے آقا کے غلام و سرکار سے پوچھا گیا حضور آپ اول کیسے ہیں آخر کیسے ہیں. میری آقا علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا انا اول النبیین خلقا و آخرهم باسا. اے میرے امتیوں میں دنیا میں تشریف لانے میں تمام انبیاء سے آخر میں آیا ہوں، اس لیے آخر ہوں. اور انا اول النبیین خلقا، بننے کے اعتبار سے سارے نبی بعد میں بنائے گئے ہیں، رب نے میرا نور سب سے پہلے بنایا ہے، اس لیے بننے میں اول ہوں آنے میں آخر ہوں. بعض لمبی داڑھی والے گنجے سر والے یہ نہیں سمجھے، لیکن ہی واز کلین شیوڈ، بالکل داڑھی منڈا تھا. ڈاکٹر اقبال اس نے بڑی اچھی بات کی ہے. جب اس نے نبی پاک کی یہ شان پڑھی نا تو اقبال بول پڑے، شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. سبحان اللہ، کیسی پیاری بات کی ہے. بڑے بڑے مولویوں سے یہ اقبال بڑے اچھے تھے. وہ مولوی جو کہتے ہیں میلاد نہ مناؤ، نام نہ چومو، یا رسول اللہ نہ کہو، ان سب سے ڈاکٹر اقبال بہت اچھے ہیں. بڑی پیاری بات کی ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. سبحان اللہ. اقبال کہتے ہیں اگر عشق کی دنیا میں دیکھا جائے تو حضور ہی اول ہیں، حضور ہی آخر ہیں. وہی قرآن ہیں، وہی فرقان ہیں، وہی یاسین ہیں، وہی طٰہٰ ہے. تو امام الانبیاء نور کے اعتبار سے اول ہیں اور لباس بشری میں آخر میں تشریف لائے، اس لیے سرکار اول و آخر ہیں. اور جب ہم میلاد مناتے ہیں تو ہم اسی عقیدے کا اظہار کرتے ہیں.
اور کیا کہتے ہیں کہ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا ذرا سجے کبھی کو کون چوکی تھی بیٹھے سارے پڑھو آ گیا وہ بہت اچھی آواز ہے پھر پڑھیے آ گیا وہ نور والا جس کا آج میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا اس لیے علماء کرام کثیر تعداد میں جلوہ گر ہیں ان کی موجودگی میں جو مجھ جیسے بیٹھے ہیں ان پڑھ ان سے بات کر رہا ہوں علماء سے معذرت کرتے ہوئے کہ دیکھیے اللہ نے بھی قرآن میں بڑی اچھی ترتیب سبحان اللہ کیسی پیاری ترتیب ہے یا اللہ جب پہلے بنائے گئے تھے تو کس شکل میں تھے اور جب بعد میں دنیا میں آئے تو کس شکل میں آئے اللہ فرماتا ہے گنتی تمہاری کیا ہے 1 2 3 4 5 6 ترتیب ہے تو اس ترتیب کو دیکھ لو لیکن پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا جلدی بتائیں کہ 4 پہلے آتا ہے یا 10 ایک بندے کو پتا ہے باقی نہ سونا بھائی پیر چوپ شاہ صحیح سارے بولو تو یہ بتائیے کہ 10 پہلے آتا ہے یا 20 اچھا 20 پہلے آتا ہے یا 25 چلو آپ سمجھدار ہیں پتہ آپ کو چل گیا اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں نے تمہیں شعور عطا فرمایا تمہیں عقل کی نعمت سے نوازا ہے اب خود ہی میرا قرآن پڑھ کے دیکھ لو جس شکل میں میں نے اپنے نبی کو پہلے بنایا اس کا ذکر میں نے قرآن میں پہلے فرما دیا ہے اور جس شکل میں دنیا میں بھیجا ہے اس کا ذکر میں نے بعد میں فرما دیا 6 پارہ پڑھو اللہ فرماتے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین 6 پارے میں نور مصطفیٰ کا ذکر ہے 16ویں پارے میں بشریت مصطفیٰ کا ذکر ہے پتہ چلا نور پہلے بنائے گئے بشریت میں بعد میں بھیجا گیا یہ ترتیب بھی قرآن کی ہو گئی اور پھر بشر بھی ہم اس طرح نہیں مانتے جس طرح گنجے سر والے مانتے ہیں یہ باولپور کی بات نہیں کر رہا میں شوج آباد اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں تو سر ناراض نہ تھی بھائی ہمارے شوج آباد میں کچھ گنجے سر والے اتنی لمبی داڑیاں ہیں ماتھے پہ جناب توے جتنا محراب ہے وہ کیا کہتے ہیں جناب وہ آپ کو پتا ہوگا وہ کیا کہتے ہیں نبی ہم جیسا ہمارے جیسے بشر لیکن نہیں ہم اہل سنت و جماعت قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر وہ لباس بشریت میں بھی آئے ہیں تو ہزاروں جبریل جیسے نور ایک طرف میرے نبی کی بشریت کی شان ہے سرکار نور ہیں تو بے مثال ہیں اور بشر ہیں تو بے مثال ہیں اور ہم صحابہ کی طرح میں بشریت کے قائل ہیں مثلا میرے نبی کے پیارے صحابی حضرت جابر بن سمرہ سب کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دفعہ رات کو سونے لگے تو 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا اور 14ویں رات کے چاند میں 2 نشانیاں مشہور ہیں ایک تو ہے کہ وہ گول ہوتا ہے اور دوسرا ہے کہ دا لائٹسٹ بڑا چمکدار ہوتا ہے روشن بھی بہت ہوتا ہے 29 راتوں کی نسبت 14ویں کا رات چمکدار چاند ہوتا ہے اور گول بھی ہوتا ہے تو جابر بن سامرہ نے جب دیکھنا 14ویں کے چاند کو تو کہنے لگے سبحان اللہ کیا فرمانے لگے تو صحیح بول پو جی کیا کہنے لگے اب پتا چلا کہ جس چیز کو دیکھا جائے تو کیا کہا جائے اچھا درخت دیکھو تو کیا کہو اچھی آواز سنو تو کیا کہو قرات اچھی سنو تو کیا کہو اذان اچھی سنو تو کیا کہو نعت اچھی سنو تو کیا کہو اچھا کپڑا دیکھو تو کیا کہو جو بھی اچھی بلڈنگ دیکھو تو کیا کہو جو چیز زبان سے اچھی لگے کیا کہو ویری نائس نہیں کہنا بلکہ کیا کہنے سبحان اللہ کہو گے 90 نیکیاں ملیں گی اور جنت میں آپ کے لیے درخت لگ جائے گا باغ لگ جائے گا تو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 14ویں کے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا سبحان اللہ کیا فرمایا میری طرف دیکھو یہ تو صحیح دے دے والے لوگ تو آپ اٹھ رہے دن میرے رائے بینڈ تک میری طرف دیکھو غور نہ سنو
حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے چاند کو دیکھ کر کہا سبحان اللہ، لیکن چونکہ صحابی رسول تھے دل میں فوراً خیال آیا ایک 14ویں کا چاند تو بڑا چمکدار ہے، ذرا میں مدینے کا چاند دیکھوں وہ کتنا چمکدار ہے۔ حالانکہ اسی وقت سرکار کے پیچھے نماز پڑھ کے آئے تھے عشاء کی، لیکن چل پڑے، یہ ہے نبی کا دیوانہ۔ آئے اور سرکار مسجد نبوی میں بیٹھے، مشکاہ شریف میں آتا ہے کہ سرکار کے سامنے ایسے بیٹھ گئے جیسے بندہ تحیات، دو زانو ہو کر حضرت جابر بن سمرہ بیٹھ گئے اور کیا کر رہے ہیں؟ کبھی سرکار کو دیکھتے ہیں، کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں، پھر سرکار کی زیارت کرتے ہیں، پھر 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جابر تمہیں کیا ہو گیا؟ کبھی تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، کبھی میرے چہرہ کو دیکھتے ہو۔ حضور یہ 14ویں کا چاند بڑا خوبصورت اور چمکدار لگ رہا تھا، میں نے سوچا ذرا آپ کا چہرہ دیکھوں۔ میرے آقا نے فرمایا ہے جابر تمہیں رب ذوالجلال کی قسم اب جلدی فیصلہ کرو کہ وہ زیادہ چمکدار ہے یا میرا چہرہ زیادہ چمکدار ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ علماء کرام بیٹھے ان سے پوچھئے صحابی رسول کا عقیدہ کیسے ملا؟ حضرت جابر بن سمرہ نے فوراً جواب دیا حضور میں نے بار بار اس کو بھی دیکھا ہے، آپ کے چہرہ انور کو دیکھا ہے، واللہ مجھے اللہ کی قسم میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں رأیت احسن من القمر، میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ ہزاروں 14ویں کے چاند ایک طرف اور آپ کے چہرے کی روشنائی ایک طرف۔ تو یہ ہے صحابی کا فیصلہ۔ پتہ چلا بریلوی کا عقیدہ صحابہ سے ملتا ہے کہ لباس بشریت میں بھی حضور کا چہرہ چاند سے زیادہ۔ This is the difference between صحابی and وہابی۔ صحابی اور وہابی میں یہ فرق ہے، وہابی کہتے ہیں مجھ جیسے، صحابی کہتے ہیں چاند بھی مقابلہ نہیں کر سکتا میرے نبی کے چہرے کا، اور یہ نامراد ہے کہ دی سلام نہیں کریں دی، میرا آقا ہے کہ درخت بھی سلام کریں دیا، اس کو بیٹا سلام نہیں کرتا، میرے آقا وہ ہیں جن کو جانور بھی سلام کرتے ہیں۔ بہرحال صحابی رسول کا یہ فیصلہ سن کر ایک عاشق نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، اور آپ کے سامنے میں پڑھوں گا، پھر آپ میرا ساتھ دینا تاکہ آپ کے ساتھ دینے سے اللہ کرے شاکر صاحب کو جلدی سٹیج پہ لایا جائے۔ آپ آمین تو کہہ دینا۔ سنو بھائی، شاعر نے اس حدیث کو پڑھا تو وہ کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے۔ سبحان اللہ، سارے پڑھیے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا ماشاءاللہ۔ کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے نیدر بیٹھے کریں دینا، کچھ چوڑی مارو ذمہ وار میں ہوں، چھوٹی چھوٹی کوئی نہ ہوئی۔ سارے پڑھو چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا عاشق مصطفیٰ سے پڑھتے ہیں، میں کیا کہتا ہوں، سارے پڑھو چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، اس کے منہ پر چھائیاں حضرت کا چہرہ۔ دیکھا یہ میری کرامت ہے، شاکر صاحب شعر سنتے ہی تشریف لے آئے۔ ماشاءاللہ ہم بڑے شکر گزار ہیں حضرت صاحبزادہ علامہ غلام مصطفیٰ شاکر صاحب دامت برکات ملالیہ، آپ کی تشریف آوری کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارا اہل سنت کا بہت بڑا ایک نام ہے، اور وہ نام صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہے۔
عالمگیر شہرت رکھتے ہیں پوری دنیا میں تبلیغ کے اعتبار سے اور مناظرے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے۔ حضرت صاحبزادہ علامہ پروفیسر سعید احمد اسد صاحب، اور وہ فرزند ارجمند ہیں فخر المشائخ حضرت قبلہ مفتی محمد امین صاحب دامت برکاتہ العالیہ، فیصل آباد کی روحانی شخصیت، اور علامہ احمد اسد صاحب اور ان کے تمام برادران ماشاءاللہ علم و فضل کے مالک ہیں۔ اور اسد صاحب پر تو ہم تمام سنیوں کے ناز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مناظرے میں وہ ملکہ عطا فرمایا کہ کسی مسلک کا کوئی آدمی ان کے سامنے بول ہی نہیں سکتا۔ ویڈیو آڈیو کیسٹیں بنی ہوئی ہیں، آپ نے سنا ہوگا، دیوبندی، شیعہ اہل حدیث سب مناظرے، جتنے مناظرے کرنے والے سب نے زور لگایا، لیکن علامہ اسد نے سب کو بھگا دیا۔ تو بڑی خوشی ہوئی کہ آج انہی کے شاگرد، انہی کے پروردہ، انہی سے تعلیم حاصل کرنے والے، ان کے عزیز خصوصی رشتہ دار حضرت علامہ صاحبزادہ غلام مصطفیٰ شاکر صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی تقریر میں، ان کی گفتگو میں آپ کو اسد صاحب کی روشنی نظر آئے گی۔ تو میں حضور قبلہ خواجہ عبدالواحد سعیدی صاحب، صاحبزادہ خواجہ زہیر احمد سعیدی صاحب اور تمام اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سرکار کی میلاد میں ایسے بہترین عالم کو آپ نے دعوت دی ہے۔ یہ بہت چھوٹے ہیں عمر میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں علم کی کیسی دولت عطا فرمائی، اللہ ہر مسلمان کو یہی دولت عطا فرمائی۔ تو علم میں، خطابت میں ماشاءاللہ ان کا بڑا نام ہے، اور میں خوش نصیب ہوں کہ فیصل آباد میں تو جب میرا جانا ہوتا ہے قبلہ مفتی امین صاحب کی زیارت کے لیے، اسد صاحب سے ملاقات کے لیے، تو وہاں صاحبزادہ صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن خطاب سننے کے لیے میں اسپیشلی آج آیا ہوں، اور خیال تھا کہ چھپ کر بیٹھوں گا، سنوں گا، لیکن حضرت خواجہ زہیر صاحب نے دیکھ لیا اور مجھے سٹیج پہ بٹھا لیا۔ اعلان ایک اور سن لیجئے، پھر حضرت کا خطاب۔ 21 مئی بروز ہفتہ بعد نماز عشاء بمقام چوک شاہ درہ کہ حضرت آپ ہمیں خطاب سے نوازیں۔ شکریہ۔ آپ ذرا حضرت کو بتائیں کہ ہم جاگ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر میلاد مصطفیٰ حضرت علامہ غلام مصطفیٰ شاکر صاحب۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى
صدق اللہ مولانا العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فلا وربک لا یؤمنون حتی يحكموك فيما شجر بينهم. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. تمامی حضرات کو محبت سے درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بدرگتوی قصہ مختصر. کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا. کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا. برر جس کا نبی رکھے وہ رسوا نہیں سکتا. برر جس کا نبی رکھے وہ رسوا نہیں سکتا. اور نبی کے ماننے والوں کے دامن سے وابستہ. نبی کے ماننے والوں کے دامن سے وابستہ. قسم ہے قبر میں اندھیرا ہو نہیں سکتا. قسم ہے قبر میں اندھیرا ہو نہیں سکتا. برر جس کا نبی رکھے وہ رسوا نہیں سکتا. اور غلام مصطفیٰ کی ٹھوکروں میں ہے شہنشاہی. غلام مصطفیٰ کی ٹھوکروں میں ہے شہنشاہی. اور غلامی کے عوض شاہی کا سودا ہو نہیں سکتا. غلامی کے عوض شاہی کا سودا ہو نہیں سکتا. برر جس کا نبی رکھے وہ رسوا
نہیں سکتا حسینوں جبینوں نازنیوں کو بہت سے حسینوں جبینوں نازنیوں کو بہت سے مگر کوئی میری سرکار جیسا نہیں سکتا حرم جس کا نبی رہتے وہ رسوا نہیں سکتا مہدی والی احترام علماء کرام مشایخ اعظام نعت خوان شیریں لسان معزز سامعین و حاضرین حضرات مجھ سے قبل میری مسلک کے عظیم عالم دین فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد اقبال ازہری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اپنے عالمانہ فاضلانہ خطاب سے ہم سب کے دلوں کو منور فرما رہے تھے دعا اللہ تعالیٰ ان کا اور تمام علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر تادیر باسط و آفیت قائم و دائم فرمائے. اچھا میں پہلی مرتبہ یہاں حاضر ہوا ہوں, مجھے سمجھ نہیں پنجابی ہے کہ تکلیف ماں لا یطاق والی بات نہ کریں. پنجابی والے کتنے ہیں ذرا بتائیں. چلو اردو بول. میں نے اس لیے پوچھا, میں باول پور شہر میں, ویسے دیہاتوں میں ایک دو جگہ آیا ہوں, سٹی ایریا میں پہلی مرتبہ آیا, مجھے نہیں پتا آپ پنجابی سنتے ہیں کہ اردو. ان دونوں میں سے تو ایک سنا سکتا ہوں, اس سرائے کی مجھے آتی ہے. تو مجھ سے قبل آپ نے عالمانہ فاضلانہ خطاب سماعت فرمایا. اسٹیج پر دیگر علماء کرام موجود ہیں, لیکن معذرت سے مجھے نام نہیں آتے کیونکہ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں. لیکن اتنا کہوں گا کہ جتنے بھی علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما ہیں وہ سب مجھ سے بڑے ہیں, علم میں بھی عمر میں. میں سبھی کا خادم ہوں. تو میرے ذمہ جو موضوع لگوایا گیا ہے, انتظامیہ نے لگایا ہے کہ اختیارات مصطفیٰ کے حوالے سے بات کرنی ہے. تو میں کوشش کروں گا اسی موضوع کے حوالے سے بات ہو. میں جو کچھ بھی بیان کرتا جاؤں, جو کچھ بھی عرض کروں, وہ تو کہا کرتے ہیں کہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے. آپ خود بھاولپور میں تشریف فرما ہیں. اسی بھاولپور میں میری مسلک کے ایک عظیم عالم دین رہتے ہیں جن کا نام شیخ القرآن, شیخ الحدیث, بلکہ علوم اور فنون میں ہر کام میں وہ شیخ ہیں. حضرت علامہ مولانا میری مراد فیض اویسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے بزرگ عالم دین ہیں, اور آپ نے تسنیم میں بھی نام کمایا, اور علم کے بہت بڑے دریا نہیں سمندر ہیں.